السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 پولیٹیکل سائنس میں۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے، شاد ہوں گے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں فیڈرلزم ہم نے جانا فیڈرلزم کسے کہتے ہیں، اس کے فیچرز ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ واٹ میکس انڈیا اے فیڈرل کنٹری۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا ہے دیٹ از ہاؤ از فیڈرلزم پریکٹائزڈ ان انڈیا۔ تو فیڈرلزم کی سکسیس کے لیے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہونا ضروری ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن میں ایک کانسٹیٹیوشن ضروری ہونا چاہیے جس میں پاورز کو شیئر کرنے کی بات کہی گئی ہو۔ یہ فیڈرلزم کے لیے ضروری ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا نے ایک فیڈرل کنٹری ہے تو یہ کس طرح سے سکسیسفل ہوا، یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، بلکہ جو انڈین پولیٹکس کا جو نیچر ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ہوا، کیونکہ ہم نے ریسپیکٹ کیا ڈائیورسٹی کو، جو ڈفرینسز ہے ان ٹرمز آف ریلیجن، لینگویج، کلچر، تو ان کو ریسپیکٹ کیا ہم نے، ان سب کو پورا ہم نے دھیان دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیزائر ٹو لیو ٹوگیدر۔ تو سب جتنے بھی ڈفرینسز کو ایک طرف رکھ کر تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک یونائٹڈ کنٹری کے سٹیزنز ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے اس کو کہ جو یہ ڈائیورسٹی ہے انڈیا میں یا جو فیڈرلزم ہے تو یہ کیسے پریکٹائز کیا گیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا اس وقت انڈیا کو بہت ساری چیلنجز کا سامنا تھا، اور ان میں ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ فارمیشن آف اسٹیٹس آن دا بیسس آف لینگویج، یعنی اسٹیٹس کو فارم کرنا تھا آن دا بیسس آف لینگویج۔ اور اس میں 1947 سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے اسٹیٹس وجود میں آ گئے، بہت سارے اسٹیٹس کو کیا کیا گیا، ختم کیا گیا اور نئے اسٹیٹس بنائے گئے، اور کچھ اسٹیٹس کی باؤنڈریز چینج کی گئی اور کچھ اسٹیٹس کے نیمز چینج کیے گئے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں انڈیا ایک یونائٹڈ کنٹری کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اب 1947 میں کچھ اسٹیٹس کو ان کی باؤنڈریز چینج کی گئی، نئے اسٹیٹس بنائے گئے، کچھ کو ختم ہی کیا گیا، اور اس وقت یہ خیال رکھا گیا کہ جو سیم لینگویج کے لوگ بولنے والے لوگ ہوں گے تو ان کو ایک ہی اسٹیٹ میں رکھا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی، اس بنیاد پر بھی اسٹیٹس کو کریٹ کیا گیا کہ اگر آپ کا کلچر سیم ہے، دیٹ مینز آپ کا ریلیجن سیم ہے، ایتھنیسٹی یا جیوگرافی سیم ہے، تو اس وقت اس بنیاد پر بھی کچھ اسٹیٹس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان اسٹیٹس کی مثال ہے جیسے ناگالینڈ ہے، اتراکھنڈ ہے، جھارکھنڈ ہے۔ لیکن اس کے بعد انڈیا میں ایک ڈیمانڈ آئی بہت ساری لوگوں کی طرف سے، کچھ اسٹیٹس کو کیا جائے کریٹ کیا جائے آن دا بیسس آف لینگویج۔ شروعات میں جو سینٹرل گورنمنٹ تھی انہوں نے ریزسٹنس دکھائی، ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے بہت سارے اسٹیٹس کو کریٹ کیا کس کی بنیاد پر، لینگویج کی، یعنی زبان کی بنیاد پر، اس سے انڈیا تو ڈس انٹیگریٹ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ود پیسیج آف ٹائم جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس نے ریئلائز کیا، تو اس کے بعد کچھ لینگوسٹک اسٹیٹس کو فارم کیا گیا، جس میں ریسنٹلی ہمارے پاس تلنگانہ کی مثال ہے۔ تو نئے اسٹیٹس وجود میں آ گئے، لیکن ان کو اس اسٹیٹ ہوڈ کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو لیکن جو نیشنلسٹ لیڈرز تھے ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے زبان کی بنیاد پر اسٹیٹس کو فارم کرنا شروع کر دیا تو اس سے انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن بعد میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہاں پر وہ اسٹیٹس اچھی طرح رن کرنے لگی، اس کی ایڈمنسٹریشن اچھی طرح چلنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر زیادہ ترقی ہونے لگی، اور انڈیا ایک یونائٹڈ کنٹری برقرار رہا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا چیلنج تھا جس کو ہم بولتے ہیں کہ لینگویج پالیسی۔ تو یہ انڈین فیڈریشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے وہ کسی لینگویج کو نیشنل لینگویج نہیں بناتا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو ہے آپ دھیان رکھیے ہندی، جب ہم کہتے ہیں کہ آفیشیل لینگویج آف انڈیا دیٹ از دا ہندی، لیکن ہندی انڈیا کی نیشنل لینگویج نہیں ہے۔
تو انڈیا کی آفیشیل لینگویج ہندی ہے، لیکن یہ نیشنل لینگویج نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جو آپ کی مدر ٹنگ ہوگی، آفیشیل لینگویج تو ہندی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈ آفیشیل لینگویج جو ہے ہندی ہے، سیکنڈ آفیشیل لینگویج جو ہے دیٹ از انگلش. اور ساتھ ہی ساتھ جو ادر لینگویجز ہیں بولی جاتی ہے ان کو بھی ریسپیکٹ کیا کانسٹیٹیوشن نے. تو انڈین کانسٹیٹیوشن میں ان کو ہم بولتے ہیں شیڈولڈ لینگویج. شیڈولڈ لینگویجز ایٹھ شیڈول جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کا، اس میں 22 لینگویجز ہے. تمیک مطلب کیا گو؟ شیڈولڈ لینگویج گو کہ کانٛہہ تہِ انڈین سٹیزن یم 22 لینگویج ات مز لکھت ات 8th شیڈولس مز، اگر تہ مز کانٛہہ تہِ یژھِ IAS ایگزامنیشن دیُن یا کانٛہہ تہِ سینٹرل گورمنٹ ایگزامنیشن دیُن، سُہ ہیٚکہِ پننہِ اگر تہنٛز لینگویج ات مز یوان چھِ شیڈولڈ لینگویجن مز، تُہۍ ہیٚکِو پنُن IAS کوسچن پیپر یا آنسر پیپر کت مز لکھت پننہِ لینگویج مز. تمن مز یمن 22 لینگویجن مز چھِ اسہِ کشمیری تہِ شیڈولڈ لینگویج، اتھے پٲٹھۍ چھِ اردو تہِ، اتھے پٲٹھۍ چھِ انگلش تہِ، بنگالی چھِ. تو بہت ساری لینگویجز جو ان 22 لینگویجز میں آتی ہے. دیٹ مینس کہ دوسری لینگویجوں کا بھی ریسپیکٹ کیا گیا، تمن تہِ آو پورٕ ریسپیکٹ دن. سری لنکا کی پٲٹھۍ نہٕ کینٛہہ کہ نہ جو وہاں کی جو سنہالاز کی جو لینگویج ہوگی اسی کو پروموٹ کیا جائے گا، اسی کو پیٹرونیج ملے گی. اور ایک اور بات اس میں تھی کہ جب اس کو انگلش کو سیکنڈ آفیشیل لینگویج بنایا گیا، یہ بتایا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ انگلش کو یوز کرنا آفیشیل پرپز کے لیے کیا ہو جائے گا، 1965 کے بعد یہ سٹاپ ہو جائے گا. لیکن جو ہندی ہے، ہندی انڈیا کی آفیشیل لینگویج ہے، تو لیکن ہندی بولنے والوں کی تعداد ہندوستان میں 40% ہے. باقی جو 60% آبادی جو ہندوستان کی ہے وہ دوسری لینگویجز بولتی ہے. اور جب یہ بتایا گیا 1965 میں کہ 1965 کے بعد اب انگلش آفیشیل پرپزز کے لیے استعمال نہیں ہوگی، جو ساؤتھ انڈین سٹیٹس تھے تو انہوں نے اس وقت بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم ہندی ہمارے اوپر آپ مت تھوپیے. حال ہی میں جو انڈین ہوم منسٹر ہے انہوں نے کہا تھا ون نیشن ون لینگویج. تو اس کے بعد بہت سارے جو ساؤتھ انڈین پولیٹیشینز تھے انہوں نے اس کا ٹوٹلی ویرودھ کیا، اس کو اپوز کیا کہ آپ ہمارے اوپر ایک کوئی لینگویج نہیں تھوپ سکتے ہو. امیک مطلب گو کہ انڈیاہس مز آفیشیل لینگویج سرکاری زبان کس ہندی، مگر قومی زبان ہندی کہین. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹیٹس ہے ان کی اپنی اپنی آفیشیل لینگویج ہے. تو کسی اسٹیٹ کے پاس انگلش ہے، کسی کے پاس بنگالی ہے، کسی کے پاس اردو تھی، تو ان کی اپنی آفیشیل لینگویج ہے. وہ جو اپنے اسٹیٹ کا جو کام کاج ہے وہ اس میں وہ کرتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اس میں انٹرفیرنس نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک جو لینگویج پالیسی ہے دیٹ مینس یہ فلیکزیبل ہے کہ آپ کے اوپر کوئی لینگویج تھوپی نہیں جاتی ہے. تو یہ چیلنج میں بھی سکسیسفل ہوا انڈیا کہ آفیشیل لینگویج اور نیشنل لینگویج کے اوپر جو ڈیبیٹ تھا کہ ہندی کو آفیشیل لینگویج ہی بنایا گیا ہے نہ کہ نیشنل لینگویج. اگر ایسا ہوتا ہے تو ساؤتھ انڈین اسٹیٹس اس بات پر بھی تیار ہو چکے تھے، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، سیسیڈ کریں گے، ہم الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد سینٹر اسٹیٹ ریلیشنز کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں گے ہندوستان میں 1970s تک کا جو ٹائم تھا وہ اس کو ہم بولتے ہیں ون پارٹی ڈومیننس. وہی یعنی کانگریس جو تھی وہ سینٹر میں بھی حکومت کرتی تھی اور اسٹیٹس میں بھی. اور اس میں یہ جو پاور شیئرنگ کا مسئلہ تھا، کانگریس اسٹیٹس کی جو پاورز تھی یا ان کے جو رائٹس تھے ان کو کیا کرتے تھے، وہ ان کو اوور رول کرتے تھے، ان کو وہ اپنے رائٹس نہیں دیتے تھے، کیونکہ انہی کی حکومت اسٹیٹس میں بھی ہوتی تھی اور انہی کی حکومت
ادھر سینٹر میں بھی ہوتی تھی کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹس تھی یا کبھی کبھی انہوں نے کانگریس گورنمنٹ نے جو سینٹرل گورنمنٹ تھی 1970s تک ون پارٹی ڈومیننس، ایک ہی پارٹی سینٹر میں بھی اور اسٹیٹس میں بھی، اور جو نان کانگریس گورنمنٹس تھی ان کو وہ ڈسمس بھی کرتے تھے انکانسٹیٹیوشنلی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس تھے وہ اپنی رائٹس کو اچھی طرح سے استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ اپنی پاورز کا مس یوز کرتی تھی۔ لیکن 1990s کے بعد یہ سینیریو چینج ہو گیا۔ اب جب ہمیں سینٹرل گورنمنٹ بنانی ہوتی تھی، یعنی جو لوک سبھا کے الیکشنز ہوتے تھے، اس وقت کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایبسلیوٹ میجارٹی حاصل نہیں ہوتی تھی، یعنی اب ان کو حکومت بنانی ہے تو ان کو کولیشن گورنمنٹ بولتے ہیں ہم، کہ جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایبسلیوٹ میجارٹی نہیں آتی ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کر سکے، پھر وہ دوسری پارٹیز کا سہارا، ریجنل پارٹیز کا سہارا لیتی ہے، تو اس وقت وہ کیا بناتی ہے؟ کولیشن گورنمنٹ۔ تو کولیشن گورنمنٹ کا جو سلسلہ میں ہندوستان میں شروع ہوا کولیشن گورنمنٹس کا، یہ 1990s کے بعد ہوا، کیونکہ لوک سبھا الیکشنز میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایبسلیوٹ میجارٹی نہیں آتی تھی یا سمپل میجارٹی بھی نہیں آتی تھی، تو پھر ان کو حکومت بنانے کے لیے دوسری ریجنل پارٹیز کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اس سے کیا ہو گیا کہ جو ریجنل پارٹیز کا رول اس میں بڑھ گیا۔ تو اس طرح سے اب کوئی جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہو، جب الائنس بناتے ہو آپ، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ کو جو کولیشن پارٹنرز جو آپ کے ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈز کا بھی آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ بھی کچھ اپنی ڈیمانڈز کو منوانا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح سے کیا ہو گیا کہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا انڈین پالیٹکس میں، انڈین الیکٹورل پالیٹکس میں، کہ اب کولیشن گورنمنٹس بننی شروع ہو گئی۔ اب اگر سینٹرل گورنمنٹ اپنا ہی نہیں چلا سکتی تھی، جو ہم نے دیکھا کہ جب سنگل پارٹی ڈومیننس تھی انڈیا میں، تو اس وقت جو اس کو لگتا تھا تو وہ ویسے ہی اسٹیٹس کے رائٹس کو سنیچ بھی کر سکتے تھے، لیکن اب اس میں وہ آل پاورفل نہیں ہے، ایکسیپٹ 2014 کے الیکشنز میں جو ہمارے پاس آج این ڈی اے کی حکومت ہے، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی حکومت ہے، ان کو اس وقت ایبسلیوٹ میجارٹی ملی۔ لیکن اوور آل جب ہم کہیں گے کہ 1990s کے بعد جو سینیریو ہے پورا چینج ہو گیا، اور اب کولیشن گورنمنٹس بنتی ہے، کیونکہ ایک سنگل پارٹی کو پوری میجارٹی نہیں ملتی ہے، اور ان کو اپنی ریجنل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور ان کو ساتھ ہی ساتھ اس میں کیا ہو گیا، ان کے پاورز کو بھی اب سینٹرل گورنمنٹ کو پاور شیئر کرنے پڑتے ہیں، اور اسٹیٹس کی جو آٹونامی ہے اس کو بھی ریسپیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ نے بھی جو بہت سارے ایسے ججمنٹس دیے ہیں جہاں پر سینٹرل گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹس کی پاورز کو یا ان کے رائٹس کو سنیچ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس وقت ہماری جوڈیشری بھی ان کی پروٹیکشن کے لیے آتی ہے۔ تو اس لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔